اور رہ گیا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر وہیں ہے جہاں ان کا انتقال ہوا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، اور ابن عباس نے انہی کے انتقال پہ کھڑے ہو کے نفل پڑھے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ عبداللہ آپ نفل پڑھے ان کی میت کا سن کے، کہنے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب غم آ جائے تو پھر نماز سے مدد لو یا پھر صبر کے اور صبر سے، تو اس سے بڑی چیز کی کیا ہوگی کہ خالہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ خالہ تھیں وہ یک وقت عبداللہ ابن عباس کی بھی، اور یہ خالہ تھیں خالد ابن ولید کی بھی۔ خالہ سے بھی بڑھ کے خالد ابن ولید کی تو والدہ تھی، وہ خالد کا انتقال، یہ 9 بہنیں تھیں، یہ 9 بہنیں تھیں، اور مکہ کے بہت بڑے بڑے خاندانوں میں 9 کا بیاہ ہوا تھا۔ اسی لیے میمونہ رضی اللہ عنہ جب بیوہ ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چچا عباس نے کہا کہ عباس نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ آپ میمونہ سے شادی کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے شادی جو کرنی تھی سو کرنی تھی، اصل نگاہ مبارک خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پہ تھی، کیونکہ خالد جس جنگ میں بھی آئے ہیں کبھی ہارے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احد میں آئے ہیں، احد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب لوگ آگے کو چلے گئے یہ سوچ کے کہ فتح ہو رہی ہے اور کافر بھاگ رہے ہیں، خالد جنگ میں ہی نہیں شریک ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے کوئی نہیں رہا تو اب پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا، پھر ہوا جو بھی ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو تو جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارنا اس کے مقدر میں نہیں ہے، تو یہ تھی فکر کہ کسی طرح خالد آ جائیں ادھر۔ اور خالد کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا ان کے بچپن میں، تو یہ 8 بہنیں رہ گئی تھیں۔ حضرت عباس کی اہلیہ میمونہ رضی اللہ عنہ 2، اسی طرح خالد ابن ولید کی والدہ، یہ تینوں بہنیں، اور بھی تھیں 5۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو خالہ نے ہی پالا تھا، تو میمونہ جب بیوہ ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ خالد اپنی خالہ میمونہ کے بغیر نہیں رہ سکے گا، اور اگر یہ جنگ میں ہمارے خلاف آئے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں مل گئیں، اور آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو چچا کو خط لکھا کہ میرا نکاح جلدی کرائیں، اور پھر انہیں بلا لیا، ان کا آئیں آپ کا نکاح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں مکہ مکرمہ، اور اتنی جلدی کی کہ احرام باندھا ہوا تھا، اس کے باوجود بیت اللہ نہیں گئے، پہلے نکاح پڑھا۔ یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اس پہ بہت بڑا یہ جو سیرت کے ہیں نا مستشرقین لکھتے، وہ کہتے ہیں اتنی جلدی تھی عورت کے لیے کہ عمرہ بھی نہیں کیا اور پہلے نکاح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ تہمت لگاتے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ اس کی لاجک کیا تھی، حکمت کیا تھی، نہیں عمرہ کیا، پہلے کہا کہ چچا نکاح کا کرے۔ میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں ہی کر لیا، اور جب عمرہ کیا اس کے بعد تیسرا دن آیا تو اہل مکہ نے غالباً حکیم ابن حزام کو بھیجا تھا کہ انہیں کہیں اب تشریف لے جائیں، 3 دن پورے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جا کے کہیں اب تو میں ان کا داماد ہو گیا ہوں، میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میں ان کی دعوت کروں، ان سے اجازت لیں، اور میری بیوی کی رخصتی بھی ہو گئی ہے، تو میں میرا نکاح ہو گیا ہے تو میں ان سب کی دعوت کروں گا۔ ان کا کوئی دعوت نہیں، بس چلے جاؤ تم لوگ یہاں سے۔ تو مقام صرف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے تنہائی وہاں ہوئی ہے، اور ٹھیک اسی مقام پر ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور وہیں پہ ان کی تدفین بھی ہوئی ہے۔ یہ واحد ام المومنین ہیں جن کی قبر اب تک باقی ہے، ترکوں نے اس قبر کو محفوظ کر دیا تھا، وہ اب تک ہے۔ بات پوری کر لیں، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اب میمونہ خالہ کے بغیر رہ کہاں سکتے تھے؟ اب انہیں خیال آیا کہ خالہ نہیں ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے خود اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ اور بیت اللہ کی چابی جن کے پاس تھی عثمان بن طلحہ،
یہ تینوں بڑے گہرے دوست اور بہت اونچے خاندان تھے۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہا کہ یار ان کے بغیر، ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، چلو۔ تو یہ تینوں گئے ہیں ہجرت کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی ہے۔ خالد جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے ہیں تو ان کے بڑے بھائی تھے جو پہلے ہی مسلمان تھے۔ خالد نے خط لکھا کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم تینوں دوست حاضر ہو جائیں تو ہماری کیا سزا ہوگی۔ تو جو بڑے بھائی تھے ان کا نام بھی ولید تھا، شاید دیکھ لینا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور پھر جواب میں لکھا کہ چھوٹے بھائی میں نے ذکر کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور ہاتھ ہلایا اور فرمایا میں حیران ہوں، خالد جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک میرے دین اور پیغام سے بے خبر ہے۔ خالد کہتے ہیں مجھے بڑی تسلی ہوئی، پھر گئے اسلام قبول کیا، پھر میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں رہے ہیں۔ یہ حکمت عملی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں نکاح کیا، جلدی کی کہ کہیں ایسے نہ ہو بیچ میں کوئی اور بات ہو جائے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ کو اس گروہ سے نکال کے ادھر لانا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں گئے ہیں۔ تو خالد رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا تھا کہ اتنا بڑا آدمی مکہ کے تین، ایک کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، ایک کبھی ہارتا نہیں ہے، تیسرا ایک کرما ہے، اس کی شجاعت اور بہادری کے کیا کہنے، یہ سب کچھ ہوا۔